پھر حضرت عبداللہ کے وصال کے بعد نبی کی امی حضرت آمینہ صبح بھی روتی ہیں شام بھی روتی ہیں، دن بھر رونا۔ حضرت عبدالمطلب سے یہ رونا نہیں دیکھا گیا۔ ایک دن کعبے میں گئے، کہنے لگے یا اللہ میرے تو 11 بیٹے، میں 11 بیٹوں کو دیکھ کے صبر کر لوں گا، آمینہ کو ایسا بچہ دے جو آمینہ کے دل کا قرار بن جائے۔ آواز آئی مطلب جا گھر چلا جا، تو آمینہ کے قرار کی بات کرتا ہے، ہم نے تو اس کو سارے زمانے کا قرار بنانے کا فیصلہ، ایک آمینہ کا قرار نہیں، یہ کائنات کا قرار بن کے آنے والا آ گئے۔ نبی کی امی کہتی ہیں جیسے تیسرا مہینہ لگا حضور کی آمد کا، میں دھوپ میں بیٹھی تھی، کہتی اسی رات نا میں سوئی تھی تو خواب میں حضرت آدم آئے تھے اور مبارکباد دے کے گئے تھے۔ فتویٰ اگر حضرت آدم پہ لگے گا تو ہم پہ بھی لگے گا، اگر ان پہ نہیں تو ہم پہ بھی نہیں۔ فائنل کہتی کہ پہلی رات تیسرے مہینے کی آئی، آدم آئے مبارکباد دی، کہتی دن میں بیٹھی تھی دھوپ تھی نا، میرے ماتھے پر پسینہ آیا، میں نے یوں کیا نا تو کہتی میرے ہاتھ سے نا مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی خوشبو؟ مشک و عنبر کی خوشبو۔ کہنے لگی مجھے ڈر ہوا کیونکہ عورتیں مکے کی حسد کرتی تھی مجھ سے۔ جس دن حضرت آمینہ کا عبداللہ سے نکاح ہوا تھا نا، اس غم میں کہ آمنہ کا کیوں نکاح ہوا ہمارا کیوں نہیں ہوا، 70 عورتوں کی موت ہوئی۔ یہ شوق تھا عبداللہ سے نکاح کرنے کا، 70 عورتیں مری اسی غم میں کہ عبداللہ میرے حصے میں کیوں نہیں آئی۔ تو کہتی ہیں ڈر تھا، حسد تھا عورتوں کو، جانے کیا کیا کہیں گے، اور مکے کا دستور کہ شوہر مر جائے تو خوشبو نہیں لگنی ہے۔ کہنے لگی جب پسینہ دیکھا میں گھبرا گئی، میں نے اپنا جلدی سے دوپٹے سے صاف کیا۔ کہنے لگی دوپٹے سے صاف کیا تو دوپٹے سے خوشبو، ہاتھ سے صاف کیا تو ہاتھ سے خوشبو۔ کہنے لگی پھر میں دوپٹے کو جلدی دھونے کے لیے لے کے گئی، بہتر تو یہ تھا کہ دوپٹے سے خوشبو چلی جاتی۔ کہتی دوپٹے میں خوشبو، جو پانی ڈالا بہا تو پانی سے خوشبو، فرماتی وہ پانی نالیوں میں بہا تو نالیوں میں خوشبو، فرماتی کہ جہاں جہاں پسینے کی نسبت جا رہی تھی خوشبو پھیلتی جا رہی تھی۔ لگاؤ نا فتویٰ کون سا لگاؤ گے، یہ بدبخت کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہے۔ نبی کی امی کہتی ہے کہ میں لیٹی ہوئی تھی، میں کروٹ سے لیٹی تھی، میرے ماتھے پہ پسینہ آیا، میری کمر کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے، میں نے مڑ کے دیکھا یہ جھونکے کدھر سے ہیں، میں نے دیکھا تو خوبصورت بچیاں ہیں جو پنکھے سے ہوا کر رہی ہیں۔ میں نے کہا کون ہو، کبھی مکے میں نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا آمینہ ہم زمین والے نہیں ہیں، ہم تو جنت والے ہیں۔ کہا کس لیے آئے ہو، کہا تیرے ماتھے پہ پسینہ آیا۔ رب نے کہا جاؤ ہو اپنے کے پیچھے جاؤ اور جا کے ٹھنڈی ہوا جنت کی چلا دو۔ مجھے پتا جس کا پسینہ رب کو گوارا نہ ہو اس کا دوزخ میں جانا رب کو کیسے گوارا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شرم آنی چاہتی۔ آمینہ کہتی پھر پسینہ، کہتی میں جیسے جیسے دن بڑھے نا مبارکبادیاں بھی ملتی رہی، کہتی خوشبو بھی آگے بڑھتی، کہتی پہلے میرے گھر میں خوشبو، پھر دیوار سے خوشبو، پھر دیوار کے بعد محلے میں خوشبو، عورتوں میں پہنچ گئی، بات عورتوں میں پہنچ جائے تو پھر خیریت، بات عورتوں میں پہنچے تو خیریت۔ اگر آدمی کہہ دینا کہ یہ جو تھیلے میں ہے کٹا سر ہے، بتائیے مت، اپنی بیوی صبح کو پڑوسن سے کہے گی دیکھ بتائیے مت، رات تو غضبی ہو گئی، میرا آدمی تو کھوپڑی لے آیا تھا، ہے شام نہیں آئے گی، گاؤں کی ساری عورتوں میں بات ہو جائے۔ مسئلہ ہی کچھ ہے، میں ہنسانا مقصد نہیں ہے، فطرت ہے۔ تو جب خوشبو دیوار کے پار ہو گئی نا، عورتیں باتیں کرنے کہ لو جی آمینہ خوشبو لگاتی ہے، اپنے آدمیوں سے کہنے لگی بتانا مت، آمینہ کو شوہر کا غم نہیں ہے، خوشبو لگاتی ہے اور پتہ نہیں ایسی خوشبو ہے کہ جو مکے کے بازار میں ملتی نہیں ہے، خوشبو بھی نرالی ہے۔ آدمی کہنے لگے اچھا، پھر آدمیوں کو مونچھوں کا جھگڑا، یہ بیٹھی ہے میری قوم، کسی کا عیب دکھ جائے تو اپنا جو اندر سے پورا کالا ہے نا وہ نہیں دیکھے گا، دوسرے کی آنکھ کا بال دیکھے گا، پھر کہتا پھر گا جی لو، انہیں کہا لو آج موقع مل گیا عبدالمطلب کی گردن جھکانے کا۔ جا کے حرم شریف میں عبدالمطلب سے کہنے لگے ٹھہرو جی، آج تک کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہم نے کبھی کہا ہے، نہ ہمت ہے کچھ بولنے کی، لیکن آج بات کہنی پڑ گئی۔ کہا کیا بات ہے، کہا کہ ہمارا دستور یہ نہیں ہے عورت خوشبو نہیں لگائے گی۔ کہا ہاں، کہا تو پھر تمہاری بہو خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ اتنا سنا، کہا کس کی بات کرتے ہو؟ کہا آمینہ کی۔ آنکھیں جھک گئیں، شرم سے چہرہ پیلا ہو گیا۔ گھر آئے حضرت فاطمہ آپ کی زوجہ نبی کی دادی، کہنے لگے جا آمینہ سے جا کے کہ خوشبو نہ لگایا کر، میری عزت کا سوال ہے، اسے میرے بیٹے کی موت کا غم نہیں ہے۔ آمینہ حضرت فاطمہ آئی حضرت آمینہ کے بعد، جیسی کہا نا آمینہ خوشبو نہ لگایا کر، حضرت آمینہ کی چیخ نکل گئی، رونے لگی، کہنے لگی جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ جیسی آپ نے روتے دیکھا نا آج کل کی ساس نہیں تھی جو الیکشن کی پوری پارٹی گھر کے اندر چلائے پھرتی ہے، عورت جو ہوتی ہے مد مقابل میں بیوی آ جاتی ہے، بہو کو دوسرا شب سمجھ کے پارٹی، پھر گھر میں الیکشن کرا دو تو پورا اچھا خاصا الیکشن ہو جاتا ہے، لیکن وہ کل کی بہو تھی حضرت فاطمہ، جب بیٹی کو روتے دیکھا سر پہ ہاتھ رکھ دیا، آمینہ آنسو نہ بہا، کہنے لگی اما
درد ہی اتنا بڑا پہنچا گیا. آنسو نہیں تھمتے توڑ کے آئے, کہنے لگے عبد المطلب جا خطبات کر, تیری بہو بڑے درد کے ساتھ رو رہی ہے, میں نہ چھپا سکی. توڑ کر کے عبد المطلب آئے, بیٹی سمجھ کے سر پہ ہاتھ رکھا, کہنے لگے بیٹی آنسو نہ بہا, آنسو نہ بہا, رولانا مقصد نہ تھا. پتہ کیوں روئی ہے؟ کہ ابا تم کہہ رہے ہو کہ میں نے خوشبو لگائی ہے. کہ بیٹی یہ میں نہیں کہتا, یہ مکے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو خوشبو لگایا کرتی ہے. کہتی ابا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے. کہ پھر بتا کر خوشبو نہیں لگائی ہے تو پھر یہ محلے والے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت آمینہ نے کہا ابا ایک درد تھا میرے سینے میں, ایک راز تھا جسے میں چھپانا چاہتی تھی, لیکن یہ عشق اور مشق کبھی چھپا نہیں کرتے ہیں. بابا یہ بنا چاہتے ہوئے پھیلی کے بعد کہا کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہ ابا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے, کوئی عطر نہیں لگایا ہے. کہ پھر یہ خوشبو کیسی؟ کہتی ابا سچ یہ ہے جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے, میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں گلیاں مہکنے لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ بات خوشبو کی نہیں ہے, بات بیٹے کی ہے. کہا اچھا, کہنے لگے ہاں کیسی خوشبو؟ تکیہ اٹھا کے لائی, بس ہوں نا تو تکیے سے خوشبو, بستر سے خوشبو, چارپائی سے خوشبو, دیوار سے مٹی لائی, اس پہ بھی خوشبو. کا یہ کیا کہا 3 دن ہو گئے دیوار چھوئی تھی, خوشبو آج تک آ رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کتنے بے غیرت ہے جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح تو پیدا ہو جائے تو پورا محلہ بدبودار. حضور آئے, ماں کے شکم میں ہیں, دیواریں میں ہیں, دیواریں مہک رہی ہیں. کہتے دیوار کی مٹی لائیں, کہا اس پہ بھی خوشبو. کا تکیہ کی کیا بات ہے؟ کہا تکیہ پہ سر رکھتی ہوں تو تکیہ سے خوشبو. کا بستر پہ بیٹھتی ہوں تو بستر پہ خوشبو, زمین پہ پیر رکھتی ہوں تو پیر زمین سے خوشبو. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں لگتا ہے میری تمنا پوری ہو گئی ہے. کہا ابا بات یہی نہیں. کہا اور؟ کہا ابا تمہیں کیا بتاؤں, آپ تو حرم شریف چلے جاتے ہو, کبھی پانی بھی گھر کا لے کے چلے جاتے ہو مہمانوں کے لیے. گھر میں پانی نہیں ہوتا تو امی مجھ سے کہتی ہیں جا بیٹی جا کے پانی بھر کے لا. کہتی مجھے پیدا کرنے والے کی قسم جب سے یہ امانت شکم میں آئی ہے میرے ابا آج تک مجھے جھکنا نہیں پڑا ہے, آج تک میں نے رسی نہیں ڈالی ہے. کہا کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا ابا جب میں جاتی ہوں تو ساری مکے کی لڑکیاں انتظار کرتی ہیں, کہتی آمینہ آئے گی تب پانی بھریں گے, آمینہ آئے گی تب پانی بھریں گے. کہا بیٹی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہا ابا جب میں کنویں کے کنارے جاتی ہوں, جا کے پانی میں جھانکا کرتی ہوں تو پانی میرا چہرہ دیکھ کر کے اچھالا مار کے کنارے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. جب کنارے پہ آتا ہے اور اپنے برتن بھر لیتی ہے, جب سارے برتن بھرتی ہے پھر اس کے بعد میں بھی بھر لیتی ہوں. کہا جب واپس آتی ہوں تب پانی نیچے جاتا ہے اور بولتا ہوا جاتا ہے. کہا بیٹی کیا کہتا ہے؟ کہا جب پانی نیچے جاتا ہے تو کہاں کرتا ہے اے ساقی کوثر کی ماں تجھ پر بھی سلام تیرے آنے والے بیٹے پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ. باتیں بہت ساری ہیں. کہنے لگے اچھا, کہنے لگے ابا ایک بات کہوں. کہا کیا؟ کہنے لگے ایک دن میں گھر میں ہی تھی, میں نے ایک کنکر اٹھا لی. کنکر سمجھتے ہیں نا, پتھری کا ٹکڑا, میں نے اٹھا لیا. کہا بیٹی پھر؟ کہنے لگے جب میں نے اسے اٹھایا نا تو وہ موم کی طرح پگھل گیا. کب میرے ہاتھ میں موم کی طرح. میں کہنے لگی اسے پتھر کو کیا ہو گیا, یہ اتنا چھوٹا پتھر پگھل گیا. کہنے لگی میں نے اتنا کہا. پتھر کہنے لگا آمینہ صبر کر, محبوب آنے دے, بڑے بڑے پگھل جایا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج چھوٹا پگھلا ہے, محبوب آنے دے, بڑے بڑے پگھل جایا کریں گے. کہتی ابا جب میں پتھر پہ پیر رکھتی ہوں نا تو آج تک کوئی پتھر ہی نہیں چبھا, موم کی طرح ہو جاتے ہیں, پانی کی طرح بہتے ہیں. اللہ پر بات بہت لمبی ہے. فرماتی ہیں وہ رات بھی آ گئی جس میں میرا بیٹا آنا تھا, پھر میرا بیٹا بھی آ گیا. نبی کی امی کہتی ہیں فخرج منی نور, میرے جسم سے نور نکلا. اور یہ کہتا نبی میری طرح ہے. یہ نور ماننے تیار نہیں. وہ کہہ رہی نور آیا. بتاؤ وہابی کی مانو گے کہ نبی کی امی کی مانو گے؟ کس کی مانو گے؟ پوری میلاد ثابت کروں گا نبی کی ماں کے تعلق سے, کر دیتا اگر وقت ہوتا. مگر سنیں, نبی کی امی کہتی میرا بیٹا آ گیا, ہاتھی سجدے میں سر رکھا اور صرف ایک دعا مانگی تھی, رب حبلی امتی, یا اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے. یہ کہتا 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے. حضور پیدا ہوتے ہی جانتے ہیں میں نبی ہوں, میری امت ہے. اور حضور جانتے ہیں کہ اللہ حساب لے گا. تو حضور کو یہ درد تھا کہ نیک تو بخشے جائیں گے لیکن پاپی خدا کے آگے کیسے کھڑے ہوں گے, یہ گناہگار کیسے خدا کے آگے کھڑے ہوں گے. تب مصطفیٰ نے کہا تھا اللہ قیامت کے دن امت کا حساب میری حوالے کر دینا, اپنی امت کا حساب میں ہی لے لوں گا. رب نے فرمایا محبوب دل تھوڑا نہ کر, قیامت کے دن حکومت بھی تیری ہوگی, امت بھی تیری ہوگی, جنت بھی تیری ہوگی. جسے تو کہتا جائے گا میں اسے جنت دیتا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
ادھر حضور سجدے میں ادھر کعبہ چھپ گئے. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبہ کا کعبہ دیکھو. اور کتنا کرم حضور نے کیا, اللہ اکبر. حضور آئے, غریبوں میں آئے, ذرا جگہیں ختم کرو, یہ دلوں کے میل جو ہے نا یہ صاف کرو, دلوں میں گنجائش پیدا کرو. آج ہماری قوم تباہی کے دہانے پر ہے, بڑی محنت سے امت بنی ہے, بڑی محنت سے. ہم موج کے لیے مرے جا رہے ہیں, موج کے لیے. آج مسجدوں کا جھگڑا, مدرسوں کا جھگڑا, کئی مدرسے مسلمانوں نے آپس میں لڑکے بند کرا دیا. جی صحیح بات. کئی مدرسے لاک ڈاؤن میں, تمہارے سنبل کی بات ہے, نمازی فون کر کے تھانے میں کہہ رہا کہ 13 لوگ کھڑے ہیں مسجد. نمازی وہی جو سب میں کھڑا ہے. غیرت نہیں آتی حضور سے حوض کوثر ملے گا, تمہیں صورت تک نصیب نہیں ہوگی. اگر تم خدا کے نہیں ہو سکتے تو مصطفیٰ کے نہیں ہو سکتے. یہ دشمنیاں خدا رسول سے, مسجدوں کی مخبری, مدرسوں کی مخبری. اگر یہ مدرسے نہ ہوتے نا تو آج چہروں پہ داڑیاں نہیں ہوتی, مدرسے نہ ہوتے تو سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہوتی. آج بچوں کے کانوں میں اذان اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ زمین پہ مدرسے قائم. اور ایک بات اور بتا دوں جی, دعوے کے ساتھ کیا ہوگا, جن خانقاہوں کے پاس مدرسے نہیں ہیں وہ خانقاہ سے گمراہ ہوتی جا رہی ہے. یہ بہت کڑوا سچ بتا رہا ہوں. جن اداروں کی, جن خانقاہوں میں مدرسے نہیں ہیں وہ خانقاہیں بدعقیدہ ہو. مدرسہ اتنا ہے, آج ہم اسی پہ لڑ گئے. نہیں جی یہ میرا چلے گی, یہاں پہ یہاں میری چلے گی, نہ چلا یہاں مدرسے میں صرف حضور کی چلے گی. تمہیں کام کرنا ہے حضور کا نوکر بن کے کام کرنا. اور یہ نوکریاں بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی, ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. یہ قرآن پڑھنے والے بچے جس کے حق میں ہاتھ اٹھا دیں اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے. کیا سمجھ رکھا ہے ہمیں؟ مدرسوں پہ سیاست, مسجدوں پہ سیاست ختم کرو یار. اب صفوں میں دلوں میں جگہ پیدا کرو. حضور آئے, دلوں میں جگہ پیدا ہوئی. کتنا بڑا انصاف کیا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور کو گود میں لیا اور ایک طرف سے دودھ حضور کو پلایا, دوسری طرف کا پلانے لگی, حضور نے انکار کر دیا, نہ پیا. وہ جانتے تھے کہ میرا بھائی ہے, یہ اس کا حق ہے. جنہوں نے بچپن میں حق دینا چاہا ہے اور حق دیا ہے, ان کی امت آج جوان ہو کے دوسروں کے حق کھا رہی ہے. ہاں یہ میری قوم کا جوان بیٹھا ہے, 3 بجے سوتا ہے, 10 بجے سو کے اٹھتا ہے. اب تو جوا, موبائلوں پہ بھی جوا چلنے لگا, گیموں میں پیسے ہار جیت ہو رہی ہے. ہاں وہ بھائی تمہارے پاس اتنا فالتو وقت ہے, تم جوئے کے لیے وقت دے رہے ہو, 3 بجے تک موبائل چلا رہے ہو. تم اس لیے تو نہیں آئے تھے دنیا میں. حرام کا ایک روپیہ نسلیں تباہ کر دیتا ہے. یاد رکھ, کتنی اونچی کوٹھی بنا لے, کہتے نہیں اللہ کو پسند نہ ہوتا تو میری کوٹھی پہ بجلی گرا دیتا. وہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو بجلیاں کوٹھی پہ نہیں, بجلیاں دل پہ گراتا ہے. اس لیے خیال کرو, حلال روزی لے کر کے آیا کرو, کسی کا حق نہیں. ہاں اگر مالک دکان پہ نہیں جا رہا تو وہ اتنی لمبی ماری ہے کہ پھر ٹھکانہ ہی نہیں. ہاں دھوکے چلنے, دھوکے کہتے ہیں اسے دھوکے کو ہم عقل مندی سمجھتے. بڑا چلاک ہے, بھی چلاکی سے اتنا کما لایا. شرم کر, اگر لائٹ چلا کے اندھا کر کے بیچ رہا ہے نا, یہ چلاکی نہیں ہے, یہ دھوکا ہے. اگر کسی سے باتیں ملا کے پھنسا کے بیچ رہا ہے, چلاکی نہیں ہے, دھوکا ہے. اور لوگ کہتے نہیں جی ہم کیا کریں, بزنس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے, شرم آنی چاہیے. یہ مسلمان ہو کے ہم کہتے ہیں جھوٹ نہ بولے تو روزی نہیں ملے گی. یہ تیرا عقیدہ ہے اور عقیدہ میرے مصطفیٰ نے دیا ہے. اگر روزی کی ضرورت ہو کبھی جھوٹ کے دروازے نہ جا, دھوکے کے دروازے نہ جا. اگر آنا ہے خدا کے دروازے آ جا, چولی بچھا دے, خدا اتنا دے گا تیری ساتھ مشتوں کے گزارے ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن آمد رسول کانفرنس, حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ. اکثر کہتا ہوں آخری بات, میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں بزنس میں برکت نہیں ہے. لوگ گارنٹی کے ساتھ جا کے کہہ رہا ہوں پورا قرآن لٹکا لینا. اگر 7 بجے دکان کھولو گے کبھی برکت نہیں, 10 بجے دکان کھولو گے کبھی برکت نہیں ہوگی. پورا قرآن لٹکا, قرآن نہ پورا مولوی لٹکا لینا. ہاں میرے حضور نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. اور یہ صبح کے وقت میں چادر اوڑھ کے سو رہا. یہ بھی 10 بجے جا کے عیسائیوں کے طریقے میں دکان کھول رہا. حضور نے کہا تھا صبح کے وقت میں برکت دے, اور تو صبح کے وقت میں سو رہا. اگر برکت چاہیے تو مولوی لٹکانے سے برکت نہیں ملے گی. فجر کی نماز پڑھ, دکان پہ چلا جا, رب کہے گا سجدہ کر کے تو نے میرا کام کیا, میں برکت دے کے تیرا کام. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ہاں لیکن کہتے ہیں کیا کریں اللہ اٹھتا ہی نہیں 10 بجے کون سا کام MBBS کی تیاری کر رہا نہیں رات کو وہ گیم کھیلتا ہے کون سا جی کئی سارے گیم چل رہے ہیں ایک نے تو تباہی مچا رکھی PUBG ہاں یہ چل رہا ہے اس نے کئی پاگل کر دیا تو 3 بجے تک کھیل لیا شرم کر جلدی سو جلدی اٹھ یہ PUBG زندگی نہیں بنائے زندگی خدا کی ذات بناتی ہے صبح کو سویرا اٹھا کرو فجر کی نماز پڑھ کے دکان کھولا کرو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے سب سے بڑا تعویذ مصطفیٰ کی دعا ہے سبحان اللہ حضور کی دعا سمجھو نا کبھی آج ہم راتوں کو چلتے ہیں معافروز صاحب عثمان بھائی ہم لوگ راتوں میں نکلتے ہیں تو 4 بجے غیر مسلم روڈوں پہ دوڑ لگاتے ہیں جی 4 بجے 3 بجے نکل جاتے ہیں وہ لوگ دوڑنے جو قوم 10 بجے اٹھتی تھی وہ 3 بجے اٹھ رہی ہے جسے 3 بجے اٹھنا تھا وہ 11 بجے اٹھ رہی ہے جی اور ابا کی پوچھو ہی مت فجر میں آگا اللہ کو کمبل اڑا گا امام کی کھاٹ الٹی کرے گا کیوں تیرے اللہ کو نمونیا ہو رہا مولوی چون کا بنا ہوا جو اس کا کمبل کھینچ رہا جا کے نماز جس طرح مولوی پہ فرض ہے تیرے بیٹے پہ بھی فرض ہے پہلے کمبل بیٹے کا اتار اس کے بعد مولوی کا اتار بیٹے کو کمبل اڑا کے آ رہے ہیں غیرت شرم نہیں آتی پھر کہتا 5 منٹ لیٹ ہو گئے حساب کر امام کا امام تیرے باپ کی جاگیر ہے سن امام وارث مصطفیٰ کا جس طرح ودھایک کا وارث ودھایک کی پاور رکھتا ہے اور سنیں اگر کوئی کسی کو اپنا نائب بنا کے بھیجے تو اس سے لاپرواہ نہیں ہوتا نظروں میں رکھتا ہے اسے نظروں میں رکھتا ہے اگر میں اپنی جگہ کسی کو یہاں بھیجوں پوری خبر ہوگی جلسہ کیسا ہوا لوگوں نے کیا کہا اس نے کیا کہا تقریر میں اگر غلط بولا ذمہ داری میری صحیح کیا تعریف میری تو اسی طرح امام مصطفیٰ کا وارث ہے تجھے کیا لگتا ہے تو بستر اٹھا کے باہر پھینک دے گا صرف امام کو تکلیف ہوگی جنہوں نے بھیجا انہیں خبر نہیں خدا کی قسم تکلیف امام کو ہوتی ہے خبر مدینے والے مصطفیٰ کو ہو جاتی ہے اگر نسلوں کا برا نہیں چاہتے ہو تو علماء کی عزت کیا کرو میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا پریوار ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کا پریوار ہے بے شک سبحان اللہ میں بھی ڈرتا ہوں کہ ان کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے تم بھی بچا کرو لیکن 5 منٹ بھائی مطلب امام صاحب یہ نہیں چلیں گے میں کہتا ہوں میں ادھر ہی آیا تھا وہ ان کا مولانا ناظم منظری کا گاؤں کون سا بھائی ککرالی ایک دن ککرالی میں تقریر کرنے کے لیے آیا لوگ مجھے میرے دوست مفتی مظفر صاحب انہوں نے بتایا بڑا قابل آدمی یار جو تخصص والے بچوں کو پڑھاتے تو لوگ بولے ہم ان کا امتحان لیں گے وہ کہہ رہے جنہیں بسم اللہ یاد ہے اور اس سے جو مفتیوں کو پڑھاتا ہے جو اندھا ہے وہ آنکھ والے کا ٹیسٹ لے رہا ہے شرم آنی چاہیے میں نے کہا کیسے لوگ کہ تقریر سنیں گے واہ بھائی بات تیرا پیمانہ تقریر سنے گا تقریر اگر بالکل نپٹ بھی کر جائے تو قابل ہے وہ خدا کے واسطے کچھ رحم کرو اپنے اوپر جب مولویوں کا امتحان جاہل لینے لگے تو پھر پوچھنا مت قیامت کب آ گئی سمجھ لینا قیامت دروازے پہ آ چکی ہے بے شک حقیقت بدلو اپنے آپ کو یار ابھی ہم ہی کھڑے ہیں ہمیں بہت آگے جانا اور جوانوں تم سے گزارش پھینکو یہ گیم پھینکو موبائل کتاب اور قلم ہاتھ میں دو اس دور میں وہ آگے جائے گا جس کے ہاتھ میں قلم لگا ہاں کیونکہ ہمارے علاقے میں زمینیں ہیں روڈوں پہ آگے لوگوں کی تو پھر اب تم تھوڑی رہے یہ سچی بات ہے حضرت جن کی روڈوں پہ آگئی وہ کپڑوں میں نہیں ہے بیٹے تو ہی امیر نہیں ہم نے 900 بیگھے کے زمین جوتنے والوں کے بیٹوں کو مزدوری کرتے دیکھا ہے تیری اوقات کیا ہے سوچ رہا 10 کروڑ کی روڈ میں بیٹوں کی کٹ جائے گی نہیں یہ 10 کروڑ کی 10 منٹ میں بک سکتی ہے 10 سیکنڈ میں بک سکتی ہے اگر دل خراب ہو گیا ڈاکٹر نے کہہ دیا دل ڈال دیں گے 5 کروڑ لگیں گے تو تیرا باپ بھی دے گا کچھ نہیں بچے گا پھر روڈ پہ آ جائے گا اس لیے آج قلم دے دو جو چیز تلوار سے نہیں جا سکتی وہ قلم سے نہیں جا سکتی ہے انہوں نے یہ کہا ہے ہم ملوں کے ہاتھ میں کٹورے دیں گے تم ان کے ہاتھ میں قلم دے دو اور بتا دو ہم مصطفیٰ کی امتی ہیں پکاری نہیں ہے حق مان کے نہیں حق کے لڑ کے لینا چاہتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ لڑو حق کے لیے بڑھو آگے
ورنہ ڈاکٹر اقبال کی بات یاد رکھنا، نہ سنبھلو گے تم مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اب تمہاری مرضی ہے آگے بڑھنا ہے یا اپنے گھروں کے جھگڑوں کو آگے بڑھانا ہے، اپنوں کو معاف کرنا ہے یا اپنوں کی گردن پہ کھڑے ہو کے اونچے ہونا۔ آج ہم چھتے اس لیے 3 منزل مکان بناتے ہیں تاکہ میرا مکان میرے پڑوسی سے نیچا نہ جائے، جی اس لیے مکان بناؤ گے۔ اللہ کو دیر نہیں لگتی ہے بلڈنگوں سے اٹھا کے قبرستان میں ڈالنا میں۔ جی بے شک، ہاں بڑے بڑے شان والے آج قبرستان جا کے دیکھو قبریں بیٹھی پڑی ہیں، کوئی مٹی ڈالنے والا نہیں۔ اور پوچھنا لوگوں سے یہ کس کی قبر ہے، یہ کہیں گے اس کی لاٹھی سے دھواں اٹھتا تھا، اس کی مونچھ میں چراغ جلتے تھے، بڑے بڑے مونچھ والے آج ہڈیاں گل گئی قبر میں، کچھ نہیں بچا ہے، وہیں سب کو جانا ہے۔ کبھی تو بریلی سے آواز آتی ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اصول یاد رکھو، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ غلامی رسول کو چھوڑ کے کوئی مولوی جنت دینے آئے تو مجھے پہلے فون کرنا، مجھے اس سے پہلے جنت چاہیے، مجھے تم سے پہلے جنت کی ضرورت ہے۔ ہاں بہت ہو گئے لچھے دار تقریریں، بہت قوم کو بے وقوف بنا لیا۔ ہاں اب بے وقوف نہ بناؤ، قوم کو آئینہ دکھاؤ، سچ دکھاؤ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک بندہ ایسا نہیں ان میں سے جو یہ نہ کہے میں پکا جنتی، ایک بندہ نہیں، مگر کھا قسم خدا کی اگر خدا نے کھڑا کر لیا آگے، تیری اوقات کیا ہے، میری اوقات کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ جو سچے باپ کی سچی بیٹی ہیں، حضور کی لاڈلی زوجہ ہے، ان سے مصطفیٰ نے کہا تھا عائشہ اگر قیامت میں خدا کرم نہ کرے تو کوئی نہیں بخشا جا سکتا۔ بے شک، کیا کہا تھا حضور نے، کوئی نہیں بخشا جائے گا اگر رب کرم نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے سوچا میں تو صدیق کی بیٹی ہوں، سید الانبیاء کی زوجہ ہوں، کہنے لگے حضور میں بھی؟ حضور نے فرمایا ہاں تم بھی، اگر رب کرم نہ کرے تو نہیں بچ سکتی۔ کس سے؟ جس کے باپ کی نیکیوں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہاں جو حضور کی لاڈلی زوجہ ہے، جو امت کی سب سے پہلی محدثہ ہے، جو امت کی سب سے پہلی فقیہہ ہے، ان سے مصطفیٰ فرماتے ہیں تم بھی بتا تیری میری بیٹی کو کس چیز کا گھمنڈ ہے، تو کس گمان میں ڈوبا ہے؟ میں نے مولوی سے لمبا مسافہ کر لیا، جنت میرے باپ کی ہو گئی، جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ چاہے گا، اور مصطفیٰ اسے چاہیں گے جو مصطفیٰ کو چاہے گا۔ گناہ ہو جانا الگ چیز ہے لیکن جری رہنا الگ چیز ہے۔ آج سب کہتے ہیں میں جنتی ہوں، حوض کوثر حضور مجھے ہی سب سے پہلا جام ہیں، دیوبندیوں میں چائے لمبے لمبے کپوں میں پی رہے، اور پھر بھی کوثر کے جام کی تم امیدیں لگائے بیٹھے۔ میں نے پہلے کہا تھا تو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا۔ حضور ہماری لیے آئے، کسی اور کے لیے نہیں، ہمارے لیے حضور آئے۔ یہ نہ سمجھنا کہ بس اب یہ ہے کہ آگے تو ہو گیا کام، کچھ تیاری کرو، کم سے کم ایسا چہرہ ہی بنا لو کہ حضور کو منہ دکھا سکو، منہ دکھانے کا چہرہ۔ میرے حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تو کائنات کے لیے رسول بن کر کے آیا ہوں، ہر ذرے ذرے کے لیے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیں، تھوڑا سا ذرا غور کریں میرے بھائی، حضور کائنات میں آئے، کائنات مسکرانے لگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کریں میرے گھر میں بکری تھی اور وہ بکری حضور کو ہی دیکھتی رہتی تھی۔ ایک دن حضور سو رہے نا، بکری حضور کی طرف چلنے لگی، مجھے ڈر تھا کہیں یہ سینگ نہ مار، کہتے ہیں حضور کے قریب آئی نا، میں نے بکری کو یوں دھکیل دیا، اس ڈر سے کہیں حضور کو سینگ نہ مار دے، میں نے دھکیلا تو بکری نے میری طرف منہ کر کے کہا حلیمہ یہ تیرا ہی رسول نہیں، یہ ہمارا بھی رسول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حلیمہ یہ تیرا ہی رسول نہیں، ہمارا بھی رسول ہے۔ وقت ہوتا تو بتاتا، وہ پیاری باتیں جو حضور نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں کی۔ ہاں مگر بس گزارش ہے، اس بار صرف گھر نہیں دل بھی سجیں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ اپنے بھائیوں کو معاف کرو گے؟ دعوتیں پارٹی کی بنیاد پہ نہیں، عقیدے کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ ہاں آدمی پلیٹ کے لیے لڑ گیا، ایک پلیٹ قورمہ 2 روٹی کے لیے پورے گاؤں میں جھگڑا ہے، پتہ نہیں ہے 40ویں میں اس کی اولاد اس سے بھر بھر کے بھگونے بانٹے گی۔
ہماری قوم ہے، اللہ بھلا کرے، بدلیں اپنے آپ کو، حضور کے غلام ہو جائے، حضور سے غلامی کریں، نفرتیں ختم کریں اور ایک مقام پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ. دنیا دیکھ کے یہ نہ کہے کہ یہ ترک ہے، یہ شیخ ہے، یہ انصاری ہے، یہ پٹھان ہے، یہ سید ہے. جب تمہیں دیکھے تو دنیا دیکھ کے کہے سارے رنگ ایک طرف ہے، حضور کی غلامی کا رنگ ایک طرف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک جگہ کھڑے ہو تو سب حضور کے غلام نظر آنے چاہیے. برادری کا فرق نہیں ہونا چاہیے، ذات کا فرق نہیں ہونا چاہیے، غریب امیر کا فرق نہیں ہونا چاہیے. حضور کے نام پہ ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ اور دنیا کو بتا دو ہم کسی اور کے غلام نہیں، ہم تو مصطفیٰ کے غلام. کریں گے انشاءاللہ، اپنوں کو معاف کریں گے. کدی بولنے تیار اپنوں کو معاف کرو گے، بہن بھائیوں کی عزت کرو گے، رشتوں کی قدر کرو گے، نوجوانوں بنا جہیز بنا ڈیمانڈ کی نکاح کرو گے. یہ بڑے بوڑھے کیوں بول رہے ہیں اس بات پہ؟ ان کی تو کٹ گئی بھائی، جوانوں کو اس پہ بولنا تھا بھائی. انشاءاللہ یہ بڑے بوڑھے اگر سدھر گئے ہوتے تو قوم نہ بگڑی ہوتی. یہ چچا نے بڑی اچھی بات کہی کہ بڑے بوڑھے جوانوں کی بات کریں گے. اللہ کرے ہر باپ ایسے ہی ہو جائے، جب بیٹی کا نکاح بیٹے کا نکاح کرے نا تو یہ نہ کہے بھائی ہاں وہ ایک تو کہہ رہے ہیں سونے کی انگوٹھی کے جھگڑے ہو گئے. افروز بھائی بات بڑھتی جا رہی ہے، مجھے پتا وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن بس بات پوری کر لوں. یہ بات یاد آ گئی، وہ کہہ رہا ہے چین لوں گا اللہ کے گلے میں، چین سونے کی بکرا بنا کے لایا اللہ، سونے کی چین ڈال لیا. جوانوں یہ سونے کی چین نہیں، جہنم کی آگ کی چین ہے. اور دینے والے بھی بڑے بغیرت ہیں، چین ہی دیں گے داماد کے گلے میں، انگوٹھی دیں گے. ارے اللہ کے بندے 70-80 ہزار روپے الگ سے دے دے، 1 لاکھ کی چین الگ سے دے دے. کہتے یار یہاں دنیا نہیں نبھائی جاتی، یہاں حضور کے رشتے نبھائے جاتے ہیں. یہاں وہ نہیں کیا جائے گا جو مصطفیٰ کو پسند نہیں، یہاں وہ کیا جائے گا جو مصطفیٰ کو پسند ہے. 1 لاکھ روپے دے کہ اس سے جا کے بزنس کر، جائز بزنس کر، میری بیٹی کو بھی حلال کھلانا، خود بھی حلال کھانا. خدا کی قسم یہ کہہ کے پیسہ دے، ادھر تیری زبان کھلے گی، برکت مدینے سے آنا شروع ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی. اللہ برکت عطا فرمائے. فرفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا اور اتنا بلند کیا کہ یہ قیامت تک بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. پہلے علماء کی محفل میں ہوتا تھا، پھر عوام میں آیا، پھر مردوں میں آیا، اس کے بعد اب عورتوں میں ہونے لگا. پہلے محلے محلے میں تھا، گھر گھر میں تھا، اب تو ہر جیب میں مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. ہر موبائل میں حضور کی باتیں ہو رہی ہیں. کہاں تک روکو گے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جب حضور کے ذکر کو خدا نے بلند کیا ہے، تمہاری اوقات کیا کہ تم روک لو. خدا کی قسم اگر روکنے کی کوشش کی تو کل آج نہیں کل تمہارے گھروں پہ بھی مصطفیٰ کی ولادت کا جھنڈا لہرائے. ہاں خدا اہل سنت کو آباد رکھے. محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ.